اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز اسلوب سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ تم اللہ کے بن کے چلو. تمہاری دنیا اور آخرت مردوں عورتوں کی اسی وقت بنے گی جب اس اللہ کی مان کے چلو گے جو تمہارا خالق ہے، اس اللہ کو پہچانو گے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ کی منشا کو پہچانو گے جس کو پورا کر کے ہی دنیا اور آخرت بن سکتی ہے. تو بڑے پیار سے، بڑے خوبصورت انداز سے اللہ بار بار ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یا عبادی قل عبادی. جیسے میرے بندوں کو بتا دو، اے میرے بندو، میرے بندوں کو یہ کہہ دو، اے میرے بندو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الانسان، او انسان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین کفروا، یا اہل الکتاب، قل یا ایھا الذین ہادوا. یہ سارے کبھی اللہ کافروں کو سمجھا رہا ہے، کبھی ہمیں یا ایھا الناس کے عنوان سے سمجھا رہا ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے سمجھا رہا ہے، کبھی ایک ایک سے بات کرنے لگ جاتا ہے. یہ جو نا یا ایھا الانسان، یہ قرآن میں صرف 2 دفعہ ہے، یا ایھا الانسان. تو یا ایھا الانسان کا یوں نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے ہلا رہا ہو، جھنجھوڑ رہا ہو کہ میرے بندے کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف چلتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے اس سے بے پرواہ نہیں ہوتا ہوں، اس کے قریب جا کر اس کو بلاتا ہوں، اپنی طرف بلاتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ یا ابن آدم اولک رب غیری، میرے بندے مجھ سے بھی کوئی مہربان تمہیں ملا ہے؟ اولک رب غیری، کوئی میرے علاوہ ہے جو تمہیں نظر آئے میرے جیسا مہربان کریم؟ کہ الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، میں تیری ایک نیکی کو کم از کم 10 گنا لکھتا ہوں، پھر جتنا چاہتا ہوں اس کو بڑھاتا جاتا ہوں. وسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور گناہ تیرا ایک ہی لکھتا ہوں اور اس میں بھی جس کو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. تو کوئی ہے میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیا، کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب زمین اللہ سے پوچھتی ہے اجازت ہو تو دھنسا دوں، پانی پوچھتا ہے اجازت ہو تو چڑھ کے غرق کر دوں، بہا دوں، فرشتے پوچھتے ہیں اتر کے انہیں ہم زیر و زبر کر کے ہلاک کر دیں. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ. زمین بولی، آسمان کے فرشتے بولے، زمین اور سمندروں کا پانی بولا، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں تیری مانتے ہی نہیں ہیں، تو نے پیدا کیا تیری مانتے نہیں ہیں، تو ہمیں اجازت دے ہم ان کو نگل جائیں، دھسا دیں، اڑا دیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چپ میرے بندوں کو میرے ہی حوالے رہنے دو، میں ان کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر ان کو تم نے بنایا ہے تو انہیں مٹا دو، اے زمین دھنسا دے، اے پانی بہا دے، اے فرشتوں کو اڑا دو. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر انہیں میں نے پیدا کیا ہے، یہ میرے بندے ہیں، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اسے میرے ہی سپرد رہنے دو. کیوں؟
اتنے تو ظالم ہو گئے، اتنے تو نافرمان ہو گئے، اذان سنتے ہیں اٹھ کے نہیں جاتے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے حال نہیں پوچھتے، باپ کی پکار پر کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، بھائی بھائی سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے، اور ساری زندگی میں تیرے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو یا اللہ تو ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات توبہ کرے گا قبول ہوگی، جس دن توبہ کرے گا قبول ہوگی۔ من اعظم منی جودا و کرما، کوئی ہے مجھ سے بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑھ کر سخی؟ سمیت نفسی جوادا کریما، میں نے اپنا نام ہی سخی رکھا ہے، اپنا نام ہی کرم کرنے والا رکھا ہے، تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک دم انہیں پکڑوں، شرہم الی صاعد وخیری الیہم نازل۔ میرے بندو، میں صبح سے شام تک تمہارے گناہ دیکھتا ہوں، اور صبح سے شام تک پھر بھی اپنی رحمتیں تم پہ برساتا ہوں۔ اقلہم فی مضاجعہم کأنہم لم یعصونی، تم سارا دن نافرمانی کر کے بستر پہ دراز ہوتے ہو، تو میں نیند کو بھیج کے تمہیں سلا دیتا ہوں، کیسے کہ جیسے تم نے سارا دن کوئی میرے خلاف کوئی میری نافرمانی کی ہی کوئی نہیں، سارا دن تمہارا غفلت میں گزرا، اور جو ہی تم دراز ہوئے میں نے نیند کو بھیجا جا سلا دے، میں نے رات کو بھیجا جا تھپکیاں دے دے، وجعلنا اللیل لباسا، تو جب تمہاری نیند پوری ہو گئی تو میں نے سورج کو حکم دیا نکلا، وجعلنا النہار معاشا، اس نے آنکھیں کھولی، نقاب کشائی کی، عالم میں اجالا ہو گیا، پھر میں نے ہواؤں کو چلا دیا، یرسل الریاح مبشرات، گرمی آئی، زمین خشک ہوئی، پانی نیچے جانے لگا، تو پھر میں نے الم تر ان اللہ یزی صحابہ، میں نے بادلوں کو اکٹھا کیا، پھر انہیں ہانکا، ثم یؤلف بینہ، انہیں جوڑا، ثم یجعلہ رکاما تہبتا، انہیں اوپر نیچے بنایا، پھر انا سببنا الماء صبا، پھر اس میں نے بڑے انوکھے انداز میں بارش کو برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر بڑے خوبصورت انداز سے میں نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، پھر میں نے تمہارے لیے گندم نکالی، زیتون نکالا، اور تمہارے لیے انگور نکالے، غلے نکالے، انار نکالے، اور تمہارے لیے میں نے پھل نکالے، تمہارے لیے میں نے چارہ نکالا تاکہ تمہارے جانور بھی کھا سکیں، تم بھی کھا سکو، پانی میٹھا بھی بنایا، پانی کڑوا بھی بنایا، پانی کھاری بھی بنایا، بینہما برزخ لا یبغیان، کڑوے کو حکم دیا میٹھے میں نہیں جا سکتے، میٹھے کو حکم دیا کڑوے میں نہیں جا سکتے، وجعل بین البحرین حاجزا، بیچ میں آڑ پیدا کر دی، آڑ کیا ہے؟ مٹی ہے، پتھر ہے، روڑا ہے، پلاسٹک ہے، کنکریٹ ہے، سیمنٹ ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، دونوں پانی کٹھے جا رہے ہیں، آسمان والے کا امر ہے، میٹھا کڑوے میں نہ جائے، کڑوا میٹھے میں نہ جائے، اپنے امر کن سے اور اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ پانیوں کو ساتھ چلا کر بھی وہ ادھر نہیں جاتا، وہ ادھر نہیں جاتا، اگر اللہ اپنے امر کو بیچ میں سے نکال لے تو دھرتی میں ایک قطرہ میٹھے پانی کا کوئی نہ باقی بچے۔ تو اللہ یہ سارے احسانات کر کے، تاروں بھری رات بنا کر، چلتا ہوا سورج چاند چلا کر، موسموں کو بدل کر، ہواؤں کو چلا کر، پھلوں کو پکا کر، دریاؤں کو بہا کر، نہروں کو بنا کر، سمندروں کے پانی کو کھڑا فرما کر، اور اس میں سے بخارات کو اڑا کر، بادلوں کی شکل بنا کر، قطروں کی شکل میں بہا کر، پہاڑوں پہ برف بنا کر، زمین میں پانی بنا کر، جڑوں میں پہنچایا، اوپر سے ندی نالوں کی شکل میں، چشموں جھرنوں کی شکل میں پہاڑوں سے برف کو پگھلایا، اس برف کے پانی نے تھوڑے تھوڑے نیچے اترنا شروع کیا، اور ایک اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا، ایک کل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ اوپر سے چلا، کراچی سے اٹھا کڑوا بن کے، ہواؤں میں چلتا چلتا چلتا، دائیں گیا بائیں گیا، پہاڑوں پہ گیا، برف بنا، گلیشیئر بنا، تھوڑا سا آگے آیا تو پانی بنا، اولے بنا، اور بوچھار بنا، موسلادھار بنا، اور آہستہ آہستہ بنا، پھر وہ رگوں میں گیا، پھر وہ چشموں کے دہانوں کے نیچے پہنچا، پھر چشمے ابلنے لگے، جھرنے گنگنانے لگے، آبشاروں کے نغمے سنے، اور بلکھاتی ندیوں نے پتھروں سے ٹکرا کر پانی کو ایک خوبصورت آبشار کا منظر بنایا،
قطرے فضا میں بکھر گئے، ہوا خوشگوار ہو گئی، پہاڑ رنگین ہو گئے، سرسبز ہو گئے، اوپر اللہ نے جانور بھیج دیے، چوپائے بھیج دیے، اوپر پھلوں کو سجا کر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج دیا، بھنورے بھیج دیے، پروانے بھیج دیے۔ میرے بھائیوں، اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، میرے بندو تمہارے لیے بنایا، تمہارے جانوروں کے لیے بنایا۔ یہ سب کہہ کر اللہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ کہ میرے بندو میری مان لو نا، اور میرے حکموں پہ آ جاؤ، میرے طریقوں پر آ جاؤ۔ کامیابی اسی کا نام ہے۔ اللہ کا راضی ہونا میری زندگی کا مطلوب ہے، اللہ کو راضی کرنا میری کامیابی ہے، کیونکہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، ذلتوں کا اتارنے والا اللہ۔